سامعین اکرام، حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ حضرات گرامی، آئیے گفتگو کا آغاز ہو۔ قبل اس کے حصول برکت کے لیے دو تین اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ نعتیہ کلام سے پہلے ایک قطع سماعت فرمائیں۔ کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، یا تو کرم سے آپ ہی تشریف لائیے، یا تو کرم سے آپ ہی تشریف لائیے، کب تک رہیں گے دور او بزم رسول پاک کو ہمیشہ بزم رسول پاک کو ہمیشہ منائیے، اور جو جل رہا ہے اس کو مسلسل جلائیے، جو جل اس کو مسلسل جلائیے، کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، یا تو کرم سے آپ ہی تشریف لائیے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔
نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابلیس پریشان ہے یہ محافل میلاد النبی سے، تو اس کو اور جلاؤ۔ نعت رسول مقبول کا مطلع سماعت فرمائیں۔ سرے محفل کرم اتنا، میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا، میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ اور یہ شعر خاص طور سے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائے، اور یہی جذبہ یہاں بیٹھنے والے ہر شخص کا ہو، ہر امتی کا ہو۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، نبی کے نام پر سودا، نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور یہ شعر دیکھیے، جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ عزت، یہ عظمت عطا کرتا ہے کہ جو حرمین طیبین کی زیارت کرتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، تو خاص طور سے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ سے دعا ہے، مولا ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ مگر یہ شعر ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ پیغام: سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں،
کہیں ایسا نہ ہو سارا عمل بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا عمل بیکار ہو جائے۔ اور یہ شعر بہت ہی عشق میں اور حضور کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، سماعت فرمائے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو، سمجھے شعر کو سمجھے، فنا اتنا میں ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے۔ تجھے منظور ہے پردہ، تجھے منظور ہے پردہ، مجھے پاس ادب ہے، مجھے پاس ادب ورنہ، تجھے منظور ہے پردہ، مجھے پاس ادب ورنہ، میں جب چاہوں، اللہ اکبر، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان محترم، بحمد اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں ہم غلاموں کی یہ چوتھی مجلس ہے، مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چوتھی کڑی ہے اور سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور روز بروز محفل میں الحمدللہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی ہو رہی ہے۔ اور میں آغاز کروں اس سے قبل ایک جو میرے دل میں ایک بات آئی وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلے یا جہاں بھی رہیں وہاں سے نکلے تو نماز کا ارادہ تو ہے ہی ہے، عشاء کی نماز کا، مگر ساتھ میں یہ بھی ارادہ بنا لیں کہ نماز پڑھ کر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنی ہے۔ اور یہ نیت بھی ہوگی آپ کی، جو بھی آتے ہیں جو بیٹھتے ہیں ان کی یہ نیت بھی ہوگی، مگر ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پیچیدگی ہو، کوئی الجھن ہو، اس کی کوئی حاجت ہو،
اس کو پورا ہونے کی نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، مولا مجھے اس فکر سے آزادی دے دینا، اس محفل میں شرکت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو جس نیت سے جس مراد کو لے کر حضور کے ذکر، حضور کی محفل میلاد میں شریک ہوتا ہے، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے، وہاں اٹھنے سے پہلے اس کی وہ مراد اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا ہے۔ تو یہ بات آپ اس کو بہت مفید بات ہے ہم سب کے لیے الحمدللہ۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی الجھن میں ہوگا، کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا جس سے ہم ڈسٹرب ہوں گے، زندگی ہماری تنگ ہوگی، تو یہ اس کا علاج بھی ہے۔ اس محفل میں ہر درد، ہر مرض، ہر درد کے لیے دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، آج میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، وہ آیہ، وہ قرآن کی وہ آیہ، وہ پورے جہان کے مسلمان اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بہت بڑا اعلان ہو رہا ہے اللہ کا، اعلان خداوندی ہو رہا ہے کہ اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ کہ ہم تمہارے پاس اپنی رحمت کو بھیج رہے ہیں، ہم تمہارے درمیان اپنی رحمت کو بھیج رہے ہیں۔ بھائی قرآن جو ہے، قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشری للمسلمین۔ یہ قرآن جس کو ہم نے محبوب آپ پر اتارا ہے، اس میں ہر ذرے کا روشن بیان ہے، ہر ایک چیز کا، اول تا آخر، جب سے دنیا بنی ہے تب سے جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک، اور جنت اور جہنم کے احوال بھی، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے۔ اور وہدن ورحمتن، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے، کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن۔ اور ایک جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، جو نازل کیا ہے، یہ رحمت ہے اور شفا ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہی مسلمان، مومن۔ مگر وہاں کہا گیا مسلمانوں کے لیے، یہاں کہا گیا مومنین کے لیے۔ اب آئیے تیسری آیت پیش کروں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے جو قرآن اتارا ہے، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کے سارے بیان ہے۔ اب دیکھو یہاں جب پوری انسانیت کی بات آئی، مسلمانوں کی بات آئی تھی تو کہا رحمت ہے، چونکہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو رحمت، اور رحمت کی جب بات آئی، شفا کی جب بات آئی تو کہا مومنین کے لیے۔ تو جب تک آپ مسلمان ہیں، یہ بھی سمجھ لیں ابھی موقع نہیں ہے اسلام اور ایمان، ایک مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن رحمت ہے، اور جب مسلمان آگے بڑھ کر مومن ہو جائے تو یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو جب مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، تو کہا یہ رحمت ہے، شفا ہے،
ہدایت ہے۔ اور جب پوری انسانیت کی بات کی تو کہا اس میں یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف ہدایت ہے، رحمت نہیں، چونکہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو چونکہ پورے انسانیت میں مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب ہے، تمام انسان۔ تو تمام انسان کی جب بات کی تو کہا کہ مسلمان اور مومن کے لیے تو رحمت ہے، شفا ہے، مگر انسانوں کی جب بات کی تو کہا ہدایت ہے۔ مگر میرے محبوب کی بات بہت جدا ہے، میرے نبی کی شان بہت نرالی ہے۔ قرآن صرف ایمان والوں اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، اور پوری انسانیت کی جب بات کی تو کہا ہدایت ہے، مگر جب حبیب کی بات کی تو کہا یہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ کافر دشمن بھی اس سے رحمت اٹھائے گا، مشرک بھی اس سے رحمت اٹھائے گا، چرند و پرند بھی اس سے رحمت اٹھائیں گے، جن و بشر، تمام کل کائنات، چاند، سورج، ستارے، آسمان و زمین، درخت، شجر و حجر، حیوانات و نباتات، ہر چیز کے لیے نبی تم رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوستو، کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل کے حالات کیا تھے؟ مکہ کے بڑے بدترین حالات تھے۔ دوستو، تاریخ مکہ کو جاننا چاہیے۔ میں مختصر انداز میں مکہ اور کعبے کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مکہ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ ببکۃ مبارکن وہدن للعالمین، جو تمام جہان والوں کے لیے برکت کی جگہ ہے اور ہدایت کی جگہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اب دوستو عزیزو، یہ مکہ کی تاریخ کے بابت میں قرآن کی نص کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا پوری انسانیت کے لیے وہ مکہ میں ہے، یعنی مکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے۔ مکہ کے لیے قرآن میں اور کہاں کہاں کیا کیا آیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ قسم کھائی پروردگار نے کہ قسم ہے مجھے امن والے شہر کی، اس ہذا مانے یہ، اس امن والے شہر کی، اور لا اقسم بہذا البلد، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی۔ پھر سورہ نمل میں ارشاد فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، فرمایا کہ محبوب کہہ دو قل انما امرت، اے محبوب آپ کہہ دو انما امرت ان اعبد، کہ میں تو اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف رب هذه البلدة الذي، کہ صرف اس شہر کے مالک کی عبادت کروں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے! شہر مکہ کے تعارف کا انداز کتنا نرالا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب کہہ دو کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کا پر مامور ہوں، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں۔ توجہ دے دوستو، یہ قرآن ہے۔ اور کیا کہا؟ رب هذه البلدة الذي حرمها، جس کو عزت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، احترام والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف اس شہر کا مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ یہ وضاحت کر دی کہ وہ صرف اس شہر کا مالک نہیں ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے،
ساری کائنات کا مالک وہی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اس شہر کے مالک کی عبادت کروں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ اور پھر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں رہوں، میں مسلمان رہوں۔ اب دوستو عزیزو، یہ شہر مکہ، اچھا آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو تاکہ تم اس کی عبادت کرو، اس گھر والے کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک، رب مانے مالک، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے، یہ قرآن حکیم میں کعبے کی تاریخ کے حوالے سے اور مکہ کی تاریخ کے حوالے سے یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو پرامن بنایا، اور ایک جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار تو اس شہر کو بنا دے امن والا۔ آمن کا مطلب ہوتا ہے، آمن کا مطلب امن دینے والا۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، اور ایک جگہ فرمایا هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ آمن کا مطلب ہے امن دینے والا، مطلب اس گھر میں، اس شہر میں جو آ گیا، جو مکہ کی حد کے اندر آ گیا، مکہ نے اسے امن دے دیا، چاہے وہ چور ہو، چکا ہو، ڈاکو ہو، رہزن ہو، درندہ ہو، کوئی ہو، اس حد کے اندر آ گیا مکہ میں، اب مکہ میں اس کو امن مل گیا۔ یہ شہر امن دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ امن دینے والا۔ اب دوستو، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ شہر کی حرمت اور اس کا امن اتنا وسیع ہے کہ فرمایا گیا کہ اس شہر میں سب بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو جائے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میرا گھر لٹ جائے گا، میری فلاں چیز چوری ہو جائے گی۔ اور اس کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کروڑوں روپے کا مال، سونا چاندی چھوڑ کر کے دکاندار جیسے ہی آواز سنتا ہے اللہ اکبر فوراً دور پڑتا ہے، جیسے ہی جماعت کا وقت ہوتا ہے کروڑوں روپے کا مال چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ امن والی جگہ ہے، یہاں چوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کوئی چیز گر جائے، یہ مکہ کے لیے خاص یہ مسئلہ ہے، سن لے، کوئی چیز گر جائے تو کسی کو اجازت نہیں اٹھانے کی، اس کو رہنے دو، وہ ڈھونڈتا ہوا اس کا مالک آئے گا، اگر مل گئی تو مل گئی، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، اتنی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی اس چیز کو اٹھا لے اس نیت سے کہ مالک تک پہنچا دے تو یہ جائز ہے۔ اس کے امن کا یہ حال ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزو، غور کرنا، تو یہ تاریخ، یہ مکہ کی حرمت کے حوالے سے یہ چند باتیں، تاریخ مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بات اور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو تعمیر کی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہ تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جب زمین بن گئی، جب یہ جم گئی، پہلے تو آنکھ کا گولا تھا نا، اس پہ مشکل تھا، اس پہ بسنا یا کوئی چیز کا ہونا، اس کا وجود ناممکن تھا۔ جب یہ زمین قائم ہو گئی اور جم گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل کو، جبریل جاؤ زمین پہ میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ حضرت جبریل نے اس گھر کو تعمیر کیا، سب سے پہلے، سب سے اول اس گھر کی بنیاد حضرت جبریل نے رکھی، اور انہی بنیادوں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور پھر انہی بنیاد پر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے ابراہیم کو بتا دیا اپنے گھر کی، کعبے کی بنیاد کا پتہ بتا دیا، تاکہ وہ دوبارہ اس پر پھر سے تعمیر کرے۔ تو دوستو، یہ کعبہ اور مکے کی تاریخ کے حوالے سے مستند باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ مکہ کیسے آباد ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو حضرت جبریل نے جب کعبے کی تعمیر کی اور زمین پر آئے، مٹی اکٹھا کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز ہوا چلائی، خوب تیز، بہت تیز ہوا، آندھی۔ اس ہوا کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں اس مٹی، اس کعبے کی جو بنیاد رکھی گئی اس پہ جب مٹی اکٹھا کی گئی تو پروردگار نے ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور خوب تیزی کے ساتھ اس مٹی کے ذرات کو کائنات کے، زمین کے ذرے ذرے تک پہنچا دو۔ تیز ہوا چلی، اس ہوا نے یہ کام کیا کہ اس مٹی کے ذرے، کچھ بڑا ذرہ، کچھ پتھر، کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے، ہے نا، کچھ بڑا پتھر بھی، تو یہ تمام ہوا کے ذریعے زمین پر پھیل گئے، اور جہاں جہاں جا کر گرے تو جہاں پر ایک ذرہ آ کر گرا، قیامت سے پہلے اس زمین کے اس حصے پر ضرور مسجد تعمیر ہوگی، اور جہاں بڑا پتھر گرا وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ جامع مسجد قائم ہوگی۔ یہ تمام مساجد، اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں یقیناً اس کا بھی ایک باطنی اور ایک حقیقی رابطہ ہے بیت اللہ سے، کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس آندھی نے ایک پتھر کا ٹکڑا یہاں بھی ڈالا تھا اور یہاں جامع مسجد آباد ہوئی، قائم ہوئی، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس میں جمع ہیں۔ تو دوستو، یہ کعبے کی تاریخ اور یہ مساجد کی تاریخ۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہوئی، پھر ٹھیک اسی کے اوپر پروردگار نے بیت المعمور کو تعمیر کروایا، بیت المعمور کو کی بنیاد ڈلی ٹھیک اسی کے اوپر، وہ فرشتوں کا کعبہ، فرشتے اس کا طواف کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، تاریخ ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق میں یہ لکھا ہے تاریخ مکہ کے حوالے سے کہ سب سے پہلے جبریل نے اس کو تعمیر کیا، اور سب سے پہلے جبریل نے اس کا طواف کیا اور حج کیا۔ سب سے قدیم عبادت ہے حج، حج کوئی نئی عبادت نہیں، بہت قدیم عبادت ہے حج۔ فرشتوں نے سب سے پہلے حج کیا۔ اس کے بعد زمانہ آگے گزرا، پروردگار نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام، ان کو حکم دیا کہ جاؤ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی۔ یہ بات سن لیجئے کہ ہر نبی جس کو پروردگار نے نبوت دی، رسالت دی، ہر نبی نے مکہ میں حاضری دی اور کعبے کا طواف کیا ہے۔ یہ اس گھر کی عظمت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 یا جو بھی، ہر نبی نے مکہ میں ضرور حاضری دی ہے، طواف کیا ہے، حج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح سے پہلے 2 قول ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے اس مقدس عمارت کو اٹھا لیا، دوسرا یہ کہ وہ عمارت مٹی کی تھی، پانی کے سیلاب میں بہہ گئی، دونوں باتیں کوئی حرج نہیں، 2 قول ملتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی۔ اب سننا دوستو، اب یہاں سے شہر مکہ، کعبے کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور شہر مکہ کی تاریخ کا وہ پہلو جہاں سے شہر مکہ کی بنیاد بھی ڈل رہی ہے، یہاں سے مکہ کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جس کا پورا نقشہ قرآن میں یوں بیان ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کو بار بار پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا، سمجھنے کا اور اسی میں ڈوبے رہنے کا دل ہوتا ہے۔ کیا منظر ہوگا کہ باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے، باپ کاریگر ہے، بیٹا مزدوری کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور جبریل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں، دور دور سے، پہاڑوں سے، جبل احد سے، جبل ابو قبیس سے، صفا مروہ سے پتھر لا کے دے رہے، بیٹا مزدوری کر رہا ہے اور باپ کاریگری کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس طرح کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور وہ نقشہ پروردگار نے یوں بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل دونوں نے مل کر کے کعبے کی تعمیر کو، قواعد کو جب بلند کیا، جب تعمیر کی اور دیواریں بلند ہوئی اور جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو وہ کہنے لگا، ربنا
دونوں باپ بیٹے کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار اب یہ جو محنت ہم نے کی ہے، یہ جو کوشش کی ہے پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیری رضا کے لیے کی ہے، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے کی ہے، تو اے پروردگار تو ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اب سننا دوستو، یہ وہ آیت ہے جو روشن دلیل ہے اور برہان ہے اور نص ہے قرآن سے۔ حضرت ابراہیم، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والدین بھی معاذ اللہ آپ کے دادا اور تمام یہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے، موحد ہوں گے، مگر یہ ان کا دین اسلام نہیں تھا۔ مجھے کہنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیسے جاہل اور کیسے گستاخ ہیں کہ جس صلب میں نور محمدی ٹھہرا اور جس شکم مادری میں، جس پیٹ میں نور محمدی رہا، بتاؤ وہ کیسے گمراہی یا کفر و شرک اس کو کیسے چھو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دوستو یہ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، نہ ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے، بلکہ اب تو قرآن سے میں آپ تک ایک دلیل پہنچا رہا ہوں۔ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں، اس کا جواب دیجئے کہ نبی کی دعا کبھی اللہ رد کرتا ہے؟ قطعاً کبھی نہیں کرتا، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی، کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا تو ہمیں بنا کے رکھ، کیا؟ تو ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹوں کو ہمیشہ بنا کے رکھ، مسلمین لک، تیرا مسلمان بندہ، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنی اطاعت کا اور اپنے حکم کی تعمیل کرنے والا مسلمان بنا کے رکھ، تیری بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکانے والا بنا کر رکھ۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں تک نہیں رکھی کہ ہم دونوں ہی کو نہیں، بلکہ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں بھی امتا مسلمۃ لک، ہمیشہ ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے جو تیرا مسلمان ہو، تیرے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو۔ توجہ دے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دی۔ آپ کی نسل میں قبیلہ، ابھی میں نے کل ایک حدیث آپ کو پیش کی تھی، سنائی تھی کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو، قبیلہ کنانا کو چن لیا، اور پھر قبیلہ کنانا سے خاندان قریش کو چن لیا، اور پھر خاندان قریش سے ہاشمی گھرانے کو چنا، اور ہاشمی گھرانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ تو یہ وہی ذریت، یہ اولاد ابراہیم میں سے یہ وہی نسل کا وہ حصہ تھا، وہ گروہ تھا جس کے حق میں پروردگار نے دعا قبول کر لی کہ بھلے ہی ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہو، نور محمدی ان کو ہدایت دیتا رہے گا، نور محمدی اس نسل میں رہے گا، بڑھتا رہے گا، ہدایت اسلام کی دولت ان کو ملتی رہے گی، کفر و شرک سے وہ پوری نسل محفوظ رہے گی۔ اور دوستو سننا، توجہ دینا، اسی لیے ہمارے نبی کی جو ہمارے نبی کا جو سلسلہ نسب ہے، جو آپ کے آبا و اجداد، ان کے بارے میں مسلمہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس رحم میں آئے، حضور کا نور جس عورت کے پیٹ میں آیا، جس مرد کی پیٹھ میں آیا، جس عورت کی پیٹ میں آیا، جس مرد کی پیٹھ میں آیا، وہ
اللہ تعالیٰ کا موحد ہوتا اور وہ کفر و شرک اور ہر طریقے کی برائی سے پاک ہوتا. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی نسب حضرت عبداللہ سے لے کر آمنہ سے لے کر عبد المطلب دادا سے لے کر حضرت ہاشم اور پھر پوری نسل ابراہیم علیہ السلام تک اور آپ سے پہلے بھی آدم تک حضور کا نور جس پیٹ سے گزرتا رہا یہ پورا سلسلہ الحمدللہ مومن مسلم موحد تھا، پاک اور پاکیزہ مقدس تھا. اللہ اکبر. عزیزان ملت، تو یہ ضمناً یہ بات عرض کر دی. بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ توجہ دیں. اس کے بعد آپ نے پھر آگے بھی دعا کی. کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور پھر ہمیں تو اپنی عبادت یعنی اپنے حج کے مناسک کو بھی سکھا دے. یعنی ہمیں نہیں معلوم پروردگار تو کیسی عبادت پسند کرتا ہے، کیسا حج پسند کرتا ہے. وارنا مناسکنا، تو تمام مناسک حج کی تعلیم ہمیں عطا فرما دے، اس کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے. وتب علینا، اور پھر ہم پر اپنی رحمت کی توجہ ہمیشہ رکھ. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو رحم فرمانے والا اور توجہ دینے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس کے بعد یہ دعا ہو گئی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کہاں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام؟ کعبے کی تعمیر کر کے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں. اسی مقام ابراہیم جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ پتھر جو کعبے کس سے تھوڑی سی دوری پر رکھا ہے سامنے، مقام ابراہیم، یہ وہی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. ہمارا اسلام کتنا سچا ہے، ہمارا دین کتنا سچا ہے. دنیا میں بہت دین آئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہمارے دین کی سچائی اتنی روشن ہے کہ ہمارے دین کی ایک ایک بات، چاہے اس کو 10,000 سال گزر گئے ہو، آج بھی تازہ ہے، آج بھی روشن ہے. وہ پتھر آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم جس دین کو لے کر آئے تھے وہ دین کی ایک نشانی ہوں میں. بہرکیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ دعا. اچھا، وہ پتھر بڑا کرامتی. سیرت ابن اسحاق، امام ابن اسحاق نے جو حضور علیہ السلام کی شان میں آپ کی ذات بابرکت، آپ کی زندگی پر جو سیرت لکھی، وہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب، 1300 سال پرانی کتاب. امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حجر اسود جو کعبے میں نصب ہے وہ، اور مقام ابراہیم جو پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ نے تعمیر کی، یہ دونوں جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. کہاں سے؟ مقام ابراہیم بھی اور حجر اسود بھی. اس کو حجر اسود بعد میں کہا جانے لگا، پہلے وہ کیا تھا؟ حجر ابیض، سفید. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا، جب اس کو جبریل لے کر آئے تھے تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. مگر جب گنہگار بندے جب اس کا طواف کرنے لگے، اسے چومنے چاٹنے لگے، تو اس پتھر نے ان کے گناہوں کی تاریکی کو کھینچا اور اس طرح اس کا رنگ سفید سے کالا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صحیح حدیث. تو حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں اور جو اس کا طواف ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر، یہ کرامت رکھی ہے کہ وہ گنہگار مسلمان بندوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے. تبھی تو حاجی پاک ہو کر اس سرزمین سے اپنے گھر لوٹتا ہے. عزیزان ملت، بہرکیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے. اچھا، اس پتھر کی ایک اور کرامت کہ جب ابراہیم علیہ السلام زمین پر تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، جب تک ہاتھ پہنچ رہا تھا قد کے برابر، تب تک تو ٹھیک تھا معاملہ. مگر جب دیوار اونچی ہونے لگی تو آپ کو ایک پتھر کی ضرورت پڑی، تو جبریل وہ پتھر لے کر آئے تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے اونچی تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبے کی دیواروں کو اونچا تعمیر کیا، اور جب اور اونچا ہوا تو وہ پتھر ہوا میں تیرنے لگا.
جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی وہ پتھر آپ کو خود بخود لے جاتا. اللہ اکبر، کیا کرامتی پتھر. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت تھی. اچھا، دوسرا نقطہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. اچھا، دعا یہاں تک کی، سننا، توجہ دینا، توجہ مکمل رکھنا، بہت قیمتی نایاب بات آپ کو پہنچا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک دعا کی. دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی تعمیر کی. سننا، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے پورے کعبے کی تعمیر کی. تب تک پتھر نرم نہیں ہوا تھا، سخت ہی تھا. تب تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس میں نہیں بنے تھے. اللہ کرے آپ آگے کی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں. یہاں تک جب دعا کی تو پتھر نرم نہیں ہوا تھا. جیسے ہی اگلی دعا میں خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین کی آمد کی دعا کی کہ مولا وہ اپنے محبوب کو جس کے نور کو تو نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اس کو میری نسل میں رکھنا اور اس کا باپ ہونے کا شرف مجھے عطا کرنا. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے نور محمدی کے لیے حضور کے میلاد کو پڑھا، پتھر نرم ہو گیا. پتھر نرم ہو گیا. پتھر کو خدا کا حکم ہوا کہ پتھر اب تو وہ پتھر نہ رہا جو پہلے تیری فضیلت تھی، اب تجھ پر کھڑے ہو کر میرا خلیل میرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، نرم ہو جا. پتھر نرم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر قیامت تک نقش ہو گئے. اور یہ پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان قیامت تک اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد مصطفیٰ آج کا نہیں ہے، پہلے بھی پڑھا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ مبعوث فرما ان میں، کن میں جو پچھلی دعا میں کہا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ایک نسل کا ایک لائن جو ہے، ایک نسل ہمیشہ مسلمان رہی، ان میں ربنا وبعث فیہم، اور انہی میں سے مبعوث فرما رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما. اور یہ رسول کون ہے؟ اللہ اکبر. خلیل حبیب اللہ، خلیل اللہ حبیب اللہ کی دعا کر رہے ہیں کہ مولا انہی میں، یعنی میری نسل میں اس کو مبعوث فرما. یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہی پر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک اور صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے دوستو، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ منظر ہوگا 5000 سال کے بعد، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ منظر ہوگا کہ میری اولاد جب اس مکہ میں 5000 سال کے بعد جب آباد ہوگی تو وہ ناپاک ہو چکی ہوگی. کیا؟ کفر و شرک کی گندگی میں آلودہ ہو چکی ہوگی، اور وہ اس گھر کو بھی ناپاک کر دیں گے، یعنی اس میں طرح طرح کے بت آباد کر دیں گے اس گھر میں. تو کہا یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول انہیں پاک کر دے تیری آیتوں کی تلاوت سنا کر. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے اور ان کو پاک کر دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام آگے بھی قیامت تک کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار بڑی محنت سے اس گھر کی تعمیر کی ہے، اے مولا آنے والی نسل اگر ناپاک ہو جائے اور اس گھر کو بھی ناپاک کر دے تو مولا اس رسول کو بھیج اسی قوم میں، انہی لوگوں میں جو ان کو بھی پاک کر دے، کعبے کو بھی پاک کر دے.
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرکیف یہ کعبے کی تعمیر اس طرح ہوئی، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی کعبہ مسمار نہیں ہوا، اس کی مرمت ہوتی رہی۔ یاد رکھو کہ ابھی جو عمارت ہے وہ کبھی مسمار نہیں ہوئی، اس کی مرمت ہوتی رہی۔ اس میں نئی ٹیکنالوجی جب آئی تو اس کو نیا کیا گیا، مگر اسے ڈھایا نہیں گیا، اسے مسمار نہیں کیا گیا۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کو اللہ کے خلیل نے تعمیر کیا، یہ وہی دیواریں ہیں۔ اور دوستو عزیزو، بات آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر لی۔ عید الاضحیٰ کے ذی الحج شریف مہینے کے جمعہ میں آپ نے یہ چیزیں سنی، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر دوں موضوع کے تسلسل کے لیے کہ تاریخ مکہ کیا ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے ہمیں، اور اسے کہنا بھی ضروری ہے کہ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب وہاں ٹھہری حکم الہی سے، میں صرف اشارہ کر دوں، ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے، میں خود بیان کر چکا ہوں، تو پیاس لگی، تھن سوکھ گئے، حلق سوکھ گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے ہیں، تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پہ دوڑتی، کبھی مروہ پہ، 7 چکر لگائے، جو آج بھی جاری ہے الحمدللہ بفضلہ تعالی۔ اس سنت کو اللہ نے بہت پسند کیا۔ تو دیکھا آ کر کے کہ آب زمزم جاری ہے، الحمدللہ وہ ایک بار جاری ہوا، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بھی ہمارے دین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ جب سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے کی رگڑ سے وہ جاری ہوا چشمہ، قیامت تک جاری رہے گا، ساری دنیا سارا عالم اس سے سیراب ہوتا رہے گا۔ لوگ پیئیں گے، لے بھی جائیں گے، لٹائیں گے، پلائیں گے، کبھی اس میں برکت ختم نہ ہوگی، ہمیشہ بابرکت رہے گا۔ بہرکیف دوستو، جب یہ پانی ابلنے لگا، چشمہ پھوٹ پڑا، تو پرندے پانی جہاں ہوتے ہیں وہاں منڈلانے لگتے ہیں۔ تو قبیلہ جرہم جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، یمن سے قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ پرندے گردش کر رہے ہیں فضا میں، تو کہا یقیناً یہاں پانی ہوگا، جبھی تو پرندے ہیں۔ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کر، ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے، نومولود، وہاں بیٹھی ہے خیمہ ڈال کر، اور پانی کا چشمہ بغل میں بہہ رہا ہے۔ وہ قبیلہ آیا اور اجازت طلب کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں خیمہ ڈال دیں، یہیں آباد ہوں۔ اس طرح جرہم قبیلے کے ذریعہ مکہ اب آباد ہوا، اب یہاں انسانوں کی آبادی ہوئی، اب یہاں پھر وہ قبیلہ ہمیشہ وہیں رہ گیا، وہیں رہ گیا۔ اور اسی قبیلے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں پھر آپ کا نکاح بھی ہوا، اور یہ بات آگے بڑھی، آگے بڑھی، سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آنے لگا، اور لوگوں میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، لوگوں میں بے دینی بھی آ گئی، لوگوں میں بہت برائیاں بھی آ گئی، مگر وہ نسل ہمیشہ محفوظ رہی جس نسل میں نور محمدی سفر کر رہا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، اب میں آپ کو وہ منظر تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کعبے کی تعمیر ہوئی، اور اس طرح مکہ شہر آباد ہوا۔ یہ آبادی بڑھتی گئی، 5000 سال کا زمانہ گزر گیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لباس پہن کر، بشری لباس میں ملبوس ہو کر اب دنیا میں ان کے آنے کا وقت قریب آنے لگا۔ میرے دوستو عزیزو، کعبہ بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہوگا، مولا تیرے بندوں نے مجھے آلودہ کر دیا ہے، اب بھیج دے اسے جو مجھے بھی پاک کر دے، اور میرے حاجیوں، میرے طواف کرنے والوں کو بھی پاک کر دے۔ میرے دوستو، ساری کائنات اس عظیم ہستی کی منتظر۔ مکہ کے حالات بہت بدترین، عورتوں کو آپ جانتے ہی ہیں، عورتوں کو پاؤں کی جوتیاں سمجھا جا رہا تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی دفنا دیا جاتا، یا اسے جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا کہ اسے درندے
چیر پھاڑ کے اسے نابود کر دے، اور بچیوں سے اتنی نفرت کہ بچیوں کو درگور، زندہ درگور کر دیا جاتا، کہ انہیں زندہ ہی قبر میں دفنا دیا جاتا۔ عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہ تھی، کوئی عزت حاصل نہ تھی، لوگ قافلے بھی سلامت نہ تھے، چور اور ڈاکوؤں کا ہر حال میں ہر وقت خطرہ رہتا، کوئی آدمی محفوظ نہ تھا، ہر کوئی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ اب دوستو عزیزو، اس نور محمدی کے لیے جلوہ گری کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کا نکاح سیدہ آمنہ علیہ السلام سے پھر طے ہوا، اور وہ کیسے ہوا اس کے پیچھے بھی ایک بہت زبردست دلچسپ ہسٹری ہے کہ وہ نکاح کتنا عظیم تھا، اور کیا کس بنیاد پہ وہ نکاح وقوع پذیر ہوا، اور کیا دیکھ کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ کو ایک نگاہ میں پسند کر لیا، اور اسی وقت پہلی ملاقات میں جیسے ہی بات کی دادا نے، عبد المطلب نے، فوراً اسی وقت نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، اور اسی رات شب ملاقات بھی وقوع پذیر ہوئی، اور پھر اس طرح نور محمدی شکم آمنہ میں منتقل ہوا۔ عزیزان ملت، بڑی دلچسپ وہ داستان ہے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح کا، وہ منظر انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم اپنی کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔